اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ رومنوں کو امید تھی کہ وہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو پسپا اور ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیں گے، لیکن میدانوں میں یوں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت خانہ بدوشوں کے غبار روا کاروانوں کی گرد تعصب کی سرسر انسانیت کی خریانی جذبات کو جلا دی۔ رگ رگ چومتی صلیب زخموں کی تحریک آندھیوں کی شناسہ طوفان کی محرم بن کر چاروں طرف ہیولوں اور دھوئیں کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ میدان جنگ کے اندر چنگیز خان کی وحشت، تیمور خان کی خواری، ہلاکوں کی ہلاکت خیزی بھڑکتے تنور کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ رومن جو شروع میں یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باعث زیادہ دیر تک ان کے سامنے ٹھہر نہ سکیں گے، وہ اب دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سالار ان کے لشکر میں تمناؤں کے سمندر میں بہاروں کے نوخیز گداز کی سی تر و تازگی قطرے کو، بحر موج کو، بنوے ذرے کو، دشت و شرر کو جلا مکھی میں تبدیل کر دینے والا ایک سحر انگیز اسلوب ہوا تھا۔ مسلمانوں کو ان بے باکانہ اور جان لیوا حملوں کے سامنے اب رومنوں کی حالت بڑی تیزی سے کئی شاخوں کے کس و زخم خردہ بانوں پر ریزہ ریزہ شیشہ جان ٹکڑے ٹکڑے کرینہ دل اور فطرت کے بے رنگے پن سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو چکا تھی۔ یہاں تک انہوں نے اپنی شکست اور ہزیمت تسلیم کی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم اور دوسرے سارے مسلمان سالاروں نے بھگتے رومنوں کے تعاقب نند کو جولان دریاؤں کے اضطراب سیال آتش پھیلاتی مشعلوں کی بےتابی اور شب کے غرور کو پامال کرتی شفق و برق کی انگڑائیوں کی طرح تھا۔ یہ تعاقب دور تک جاری رہا اور رومنوں کے لشکر کو قتل عام کر کے ان کی تعداد اس قدر کم کر دی گئی کہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے خطرے اور اندیشی کا باعث نہ بن سکتے تھے۔ اس طرح ہارون رشید کے دور میں رومنوں کے شہنشاہ نسی فورس کی عسکری طاقت کو مکمل طور پر کچل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے آرمینیا کی تعداد اندر بغاوتیں کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی جنہیں سر کر دیا گیا۔ اس نے قبرص کے محاذ پر مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانے پر مجبور کرنا چاہا، لیکن الٹا وہ قبرص کی سرزمینوں سے ہی محروم ہو گیا۔ اس نے الجزیرہ اور کلسرین کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہو کر اس لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جس لشکر کو اس نے اس محاذ پر بھیجا تھا اس کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح عسکری لحاظ سے ہارون رشید نے بھی مقابلے میں رومنوں کے شہنشاہ نسی فورس کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ تاہم ہارون رشید نے اسماعیل بن قاسم کو اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے طور پر وہیں قیام اور پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایک روز انابا اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ خیمے میں ابراہیم داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انابا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور لبوں پر پرکشش مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ انابا نے دیکھا اس موقع پر ابراہیم انتہائی سنجیدہ بلکہ کسی قدر غصے کی حالت میں تھا۔ انابا کے قریب آ کر اس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک سلیب نکالی، پھر وہ سلیب اس نے انابا کے سامنے لہرائی اور کس قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم اس سلیب کو پہچانتی ہو؟ لمحہ بھر کے لیے انابا نے ذومانی انداز میں ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگی، یہ سلیب گزشتہ کئی ہفتوں سے میرے سامان سے غائب ہے اور میں اسے تلاش کر رہی تھی لیکن مجھے ملی نہیں۔ آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ خفگی کے انداز میں ابراہیم نے انابا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، فی الحال اس معاملے کو بھول جاؤ کہ یہ سلیب میرے ہاتھ کیسے لگی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس سلیب پر جو نشان بنا ہوا ہے اور نیچے جو تحریر ہے اس کا کیا مقصد، اس کا کس سے تعلق ہے؟ ابراہیم کے اس انکشاف پر انابا مزید بے فکر مند ہو گئی، کہنے لگی، یہ نشان رومنوں کی خاص تحریر کا ہے اور اس کے نیچے جو تحریر لکھی ہے وہ اس تحریک کا نام ہے۔ کیا یہ تحریک قاتلوں اور پیشہ ور ظلم کرنے والوں کی ہے؟ انتہائی غضبناکی میں انابا کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم نے پوچھ لیا۔ انابا پھر بول اٹھی، آپ کا کہنا درست ہے، یقیناً یہ تحریک ایسے ہی لوگوں کی تھی جو میں جانتی ہوں۔ آپ مزید کیا پوچھیں گے؟ لہٰذا میں خود ہی تفصیل بتا دیتی ہوں۔ میں رومنوں کے لشکر میں شامل تھی اور میرا تعلق اسی تحریک سے تھا۔ اس تحریک کے ہر فرد کے پاس ایسی ہی سلیب ہوتی تھی اور یہ سلیب تحریک کے ارباب اختیار مہیا کیا کرتے تھے۔ جب میں جنگ کے دوران گرفتار ہوئی، بغداد لائی گئی، اس وقت تک میں اس تحریر کی ایک فرد تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنا رخ اور اپنی جہت تبدیل کر چکی ہوں۔ اب اس تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم یہ سلیب چونکہ سونے کی ہے، اس بنا پر اسے میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ جواب میں ابراہیم نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جس کا نام رفضا ہو اور وہ خفیہ طور پر تخریبی کارروائیاں کرنے کے لیے ہمارے لشکر میں شامل ہوا ہو، بظاہر مسلمان ہو لیکن حقیقت میں نصرانی ہو؟ انابا مزید فکر مند ہوگی، چہرہ اس کا پیلا ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ مجھے کدھر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ میں اس شخص کو جانتی ہوں، سچ بولوں گی، انکار نہیں کروں گی۔ اس سلسلے میں آپ میری گردن ہی کیوں نہ کاٹ ڈالیں۔ ابراہیم نے اپنے لباس کے اندر سے 3 مزید سلیبیں نکالی، پھر کہنے لگا، یہ وہ سلیبیں ہیں جو ان کے مرنے والوں کے گلوں میں سے میں نے اتاری تھی اور وہ میری بہن شازیہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اسے مفلوج، اپاہج اور بے بس بنا دیا تھا۔ جو سلیب تمہارے ہاتھ تھی
اسے میں نے یہ بہت پہلے دیکھ رکھا تھا. میں نے ان مرنے والوں کے گلے سے سلیبیں اس لیے اتاری تھی کہ وہ سلیبیں اس سلیب سے ملتی تھی جو تمہارے پاس تھی. اس بنا پر مجھے اس وقت تو یہ شک تھا کہ ان سلیبوں کے حوالے سے ان کا تعلق ہے. اب تم نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک تحریک سے تھا اور جو لوگ میری بہن شازیہ پر حملہ آور ہوئے وہ بھی اسی تحریک سے تعلق رکھتے تھے. جہاں تک لشکر میں شامل شخص کا تعلق ہے تو اس کا بھی مرنے والوں سے رابطہ تھا. اسی کے رابطے سے انہوں نے میری بہن شازیہ کو اکٹھا کر کے قسطنطنیہ لے جانا چاہا. لیکن بھلا ہو لشکر میں شامل عورتوں کا کہ وہ ان پر حملہ آور ہوئی. انہوں نے تینوں کی موت کو گھاٹ اتار دیا اور شازیہ کو اغوا ہونے سے بچا لیا. اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتی ہو کہ تمہارے کہنے پر تم سے رابطہ کرنے کے بعد مرنے والے تینوں میرے بھائی کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہوں نے میری بہن شازیہ کو اٹھا کر لے جانے کی ہمت، جرات اور کوشش کی؟ ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ ابراہیم نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کی نوک اس نے انابا کی گردن پر رکھ دی تھی. انابا ہکلانے لگی تھی، کچھ نہ کہہ سکی. لگتا تھا کہ اس کا نطق اسے چھین لیا گیا ہو. جو الفاظ وہ ادا کرنا چاہتی تھی وہ اس کے حلقوم میں ڈوب کے رہ گئے ہوں. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابراہیم تہکمانہ انداز میں بول اٹھا، میرے آگے لگو، بھائی کے خیمے میں چلو. بھائی اور شازیہ دونوں اس وقت خیمے میں موجود ہے. تمہارا میں معاملہ ان کے سامنے ہی اختتام کو پہنچاؤں گا. انابا چپ چاپ اس کے آگے ہو لی. جب وہ خیمے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے باہر دو نوجوان کھڑے تھے اور ان کے پاؤں کے قریب ایک نوجوان رسی میں بندھا ہوا پڑا تھا. باہر نکل کر ان دو نوجوانوں کو ابراہیم نے اس بندھے ہوئے جوان کو اٹھا کر اپنے پیچھے لانے کے لیے کہا. انابا کو اپنے آگے آگے ہانکتا ہوا ابراہیم اپنے بھائی اسماعیل کے خیمے کی طرف بڑھا. دونوں نوجوان رسیوں میں بندھے ہوئے شخص کو اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیے تھے. ابراہیم سب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا. اس کو دیکھتے ہی اسماعیل چون کر کھڑا ہو گیا. بیساکھی کا سہارا لیتے ہوئے شازیہ بھی کھڑی ہو گئی تھی. ابراہیم کے کہنے پر دونوں نوجوانوں نے رسی سے بندھے ہوئے نوجوان کو خیموں کے اندر ڈال دیا. پھر ابراہیم کے کہنے پر وہ دونوں باہر نکل گئے. ان دونوں کے جانے کے بعد بڑی ناپسندیدگی اور خفگی میں ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، ابراہیم یہ کیا حماقت ہے؟ تم نے کیوں اپنی تلوار کی نوک انابا کی گردن پر رکھی ہے؟ اور یہ شخص جو تم رسی میں باندھ کے لائے ہو یہ کون ہے؟ ابراہیم غصے میں کہنے لگا، بھائی اس موقع پر آپ کسی قسم کی نرمی کا کام نہ لیجیے گا. یہ انابا جو میری بیوی ہے یہی میری بہن کو نقصان پہنچانے میں برابر کی شریک ہے. یہ جو شخص رسی میں بندھا ہوا ہے اس کا نام رفضہ ہے. بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں نصرانی ہے. اپنا آپ بدل کر ہمارے لشکر میں شامل ہو گیا تھا. اس سے میری بہن پر حملہ آور ہونے کے لیے رابطہ قائم کیا اور اسی کے رابطے کے ذریعے انہوں نے بہن کو اٹھا کر قسطنطنیہ لے جانا چاہا. خدا کا شکر ہے کہ ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور ساری کارروائی میری بیوی انابا بھی شریک ہے. لہٰذا یہ شخص جو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور انابا دونوں واجب القتل ہیں. میں ان دونوں کو مجرم کی حیثیت سے آپ کے پاس لایا ہوں اور تھوڑی دیر بعد دونوں کے خیمے سے باہر نکال کر دونوں کی گردنیں کاٹوں گا. اسماعیل چند قدم آگے بڑھا. پھر ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم پہلے انابا کی گردن سے تلوار ہٹاؤ. تم مطمئن اور پرسکون رہو. یہ شخص جو رسیوں میں بندھا ہوا ہے اس کی رسیاں بھی کھول دو. بھاگے گا نہیں. بھاگے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسماعیل کے کہنے پر ابراہیم نے انابا کی گردن سے تلوار ہٹا دی. فرش پر پڑے ہوئے شخص کی رسیاں بھی کھول دی اور اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا. وہ چپ چاپ دونوں بھائیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. اسماعیل نے پہلے انابا کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کیا، انابا میری بہن ہے. تیرے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ بڑا عزیز اور محترم ہے. دیکھ میری بہن جو کچھ ہوا سچ سچ کہہ دے، اس لیے کہ مجھے اپنی بیوی کی اس طرح داغدار اور بے بس ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہوا. اس پر انابا کہنے لگی، بھائی روبنوں نے ایک خاص تحریک بنائی تھی. اس تحریک کا کام مسلمانوں کے اندر انتشار اور افراتفری اور تخریب کاری پھیلانا تھا. کبھی میں اس تحریک کی باقاعدہ ایک اکائی تھی. جنگ میں گرفتار ہونے اور بغداد میں داخل ہونے کے بعد میں اس تحریک میں شامل تھی. اس تحریک کے ہر فرد کو ایک خاص قسم کی سلیب مہیا کی جاتی تھی جو میرے پاس بھی تھی اور وہ سلیب اس وقت میرے شوہر ابراہیم کے پاس ہے. لیکن خدا گواہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس تحریک سے اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہ رکھا تھا. یہ جو خیمے میں شخص ہے اس تحریک کا ایک فرد ہے جو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ کیا یہ کیسے اور کس طرح آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا یہ میں نہیں جانتی. اس نے مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ میں شازیہ کو لشکرگاہ سے اٹھانے میں اس کی مدد کروں. اس شخص سے پوچھ لیں. میں نے صاف طور پر انکار کر دیا. اس نے 3-4 بار مجھ سے رابطہ قائم کیا. ہر بار میں نے انکار کر دیا اور میں نے یہی کہا کہ اب میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں. شازیہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آخر میں مجھے اس نے دھمکی دی کہ اس تحریک کے لوگ بڑے دراز دست ہیں. اگر تم نے تعاون نہ کیا تو خفیہ طور پر تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اس نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کی مہم کا انکشاف اپنے شوہر یا آپ پر کیا تب بھی ان میں سے
ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے نہ بچ سکوں گی۔ بھائی خدا گواہ ہے میں ان کے رابطے کی اطلاع آپ کو یا اپنے شوہر کو کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ایسی دھمکیاں دی کہ میں خاموش رہی۔ پھر یہ میری بہن پر حملہ آور ہوئے۔ جب یہ شازیہ کو نکال کر لے جانے چاہتے تھے تو لشکر کی دوسری عورتوں سے پوچھ لیں، سب سے پہلے میں نے ہی شور مچایا کہ میری بہن شازیہ کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تو جو ہی شازیہ کو خیمے سے نکلنے میں شور نہ کرتی۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ ہو تو میرے سامنے کھڑی ہے شازیہ، اس سے پوچھ لے۔ میں نے اپنے ماضی کی حقیقت بھی شازیہ سے کہہ دی تھی۔ انابا جب خاموش ہوئی تب شازیہ ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابراہیم میرے بھائی، جو کچھ انابا کہہ رہی ہے درست ہے۔ اس نے بہت پہلے مجھ سے انکشاف کر دیا تھا کہ اس کا تعلق اس تحریک سے تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھا۔ دیکھو اگر اس کی نیت بری ہوتی تو یہ مجھ پر کبھی ظاہر نہ کرتی کہ اس کا تعلق اس تحریک سے رہا ہے، اور جب وہ لوگ مجھے اٹھا کر خیمے سے باہر نکال رہے تھے تو لے جانا چاہتے تھے تو یہ بھی درست ہے کہ سب سے پہلے مجھے بچانے کے لیے انابا ہی نے شور مچایا تھا۔ اس کے شور کرنے پر ہی لشکر کی عورتیں باہر نکل آئی۔ ان تینوں مسلح جوانوں پر حملہ آور ہوئی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب میری ٹانگ کٹ گئی تو سب سے پہلے میری مدد کے لیے انابا ہی آئی تھی۔ جلدی جلدی اپنا لباس پھاڑ کر اس نے میری کٹی ہوئی ٹانگ کے زخم پر باندھا اور میرا خون بند کر دیا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتی تو میں بچ نہ سکتی۔ شازیہ جب خاموش ہوئی تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم کہنے لگا، حالات کچھ بھی ہوں اس کا تعلق ہمارے دشمنوں سے تھا۔ یہ جو شخص کھڑا ہے اس کی گردن کاٹوں گا، اور جس طرح میری بہن کی ٹانگ کٹی ہے اس طرح میں اس انابا کی ٹانگ بھی کاٹوں گا اور اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ جہاں چاہے چلی جائے۔ ابراہیم جب خاموش ہوا تب انتہائی بے بسی اور لاچارگی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے انابا کہنے لگی، آپ بے شک میری ٹانگ کاٹ دیں، یہی کھڑے کھڑے میری ٹانگیں کاٹ دیں۔ اف نہیں کروں گی، لیکن میں آپ کی منت کرتی ہوں اور آپ سے التماس اور گزارش کرتی ہوں کہ مجھے طلاق نہ دیجیے گا۔ میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کہیں جانا نہیں چاہتی۔ بے شک ٹانگ کاٹ لیں، میں ایک اپاہج لڑکی کی حیثیت سے بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند کر لوں گی۔ انابا جب خاموش ہوئی تب ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل بول اٹھا، ابراہیم میرے بھائی، ان دونوں پر تم اپنا فیصلہ مسلط کر چکے ہو یا کسی اور کی بات بھی مانو گے؟ ابراہیم نے بڑے غور سے اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی آپ کو ان دونوں کا مصنف تسلیم کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور ٹانگ کے بدلے ٹانگ، اس فیصلے کی بنیاد ہونی چاہیے۔ جواب میں اسماعیل مسکرایا، پھر دوبارہ ابراہیم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم اس معاملے کا انصاف نہ تم کرو نہ میں، نقصان شازیہ کا ہوا ہے۔ تم نے مجھے مصنف مقرر کیا ہے، میں شازیہ کو مصنف مقرر کرتا ہوں۔ جو فیصلہ یہ کرے وہ ہم دونوں بھائیوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ بولو۔ ابراہیم نے مسکرا کر شازیہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو فیصلہ میری بہن کرے گی آخری ہوگا۔ جواب میں شازیہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگے، ابراہیم میرے بھائی، اگر آپ دونوں مجھ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور میرے شوہر بھی مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو کہ دھوکہ دہی سے ہمارے لشکر میں شامل ہوا قتل کر دیا جائے۔ رہا سوال انابا کا تو اسے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ معاف کرنا اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے۔ شازیہ کی ان الفاظ پر اسماعیل مسکرا رہا تھا، پھر اس نے ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم جو فیصلہ شازیہ نے کیا ہے خدا کی قسم یہی وہی فیصلہ ہے جو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو باہر لے جا کر قتل کرنے سے پہلے آگے بڑھو، ہم دونوں کی موجودگی میں ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے انابا کو گلے لگاؤ۔ اس موقع پر انابا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابراہیم آگے بڑھا، انابا کو گلے لگا کر اس کا گال تھپ تھپایا، پھر اسماعیل کے کہنے پر اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے وہ اسے خیمے سے باہر لے گیا تھا۔ یہ ہارون رشید بغداد شہر سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شہر اس کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ روانگی سے پہلے اس نے پہل اپنے محل کے سارے حصوں کا جائزہ لیا۔ یہ محض جو حریم خلافت کے مغربی حصہ میں میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اس کے اندر قصر الخلد اور قصر الذہب دو محلوں کے علاوہ زبیدہ خاتون کا خاص محل قصر اسلام بھی واقع تھا۔ ہارون رشید انہی محلوں میں رہتا تھا اور ہر محل مختلف دائروں میں تقسیم تھا، جس میں رشید کے بیٹے، ماں، خدام الگ رہتے تھے۔ جس طرح قسطنطنیہ میں قصر کے پاس بازار، جامع مسجد اور مقامات تھے، ان محلات کے دونوں طرف دریائے دجلہ رواں تھا اور کوئی محل باغ سے خالی نہ تھا۔ باغ میں سنگ مرمر کے حوض اور فوارے تھے۔ اس کے علاوہ قصر خلافت میں